اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی سب کی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وسیم، علی عباس، عدنان، جوہر نہیں آئے، میمونہ بطول، تبسم آفرین، ظرفشا میم، بطول چودھری، فاطمہ آفتاب، مہوش حیدر، قصہ زہرا، وعلیکم السلام، طہور فاطمہ، معصومہ سمانی میم، سیدہ لکھانی میم، نشاط فاطمہ، سیدہ گبرانی میم، سحر حسن، شیلا میم، طہور اور تسکین زہرا۔ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ چلیے ہماری گفتگو جی یاد ہے، کوئی بھولا تو نہیں ہے نا؟ نہیں بتائیے کیا؟ دیکھیے یہ تو کوئی بھی بتا دے گا، جو کل 2-3 دن سے چل رہی ہو تو کوئی بھی بتا دے گا۔ سوال سے سمجھ لینا تھا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اتنا تو ہونا چاہیے۔ یاد کس چیز کی بات چل رہی تھی، کون بتائے گا؟ بتاؤ۔ اس کی بات اعراب کی بات چل رہی تھی، اعراب کی بات چل رہی تھی، وہ تو چل ہی رہی ہے۔ تو میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں، اعراب کی بات ہے۔ کلمے کی کتنی قسمیں شروع میں ہم نے بتائی تھی؟ کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے جی، کس طریقے سے بنی تھی کلمے کی 3 قسم؟ اگر آپ کو پوچھنے لگے کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، آپ کہیں 3، تو 3 کیوں ہیں قسمیں؟ آپ سے یہ بھی سوال کر سکتا ہے اگر کرنے والا ہو تو۔ اگر آپ نے منطق میں جا کے پڑھیں گے تو اس کا جواب اچھے سے دے سکتے ہیں پھر دلیل کے ساتھ کہ 3 ہی کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں ہے کلمے کی قسمیں، 5 کیوں نہیں ہے۔ تقسیم کی قسم ہوتی ہے، تقسیمیں یعنی یا کسی بھی چیز کی تمام چیزوں کو فرض کریے، ایک کو خراب کرتے جائیے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو یہ ہوگا، یہ میں بھی یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا تو یہ ہے، یہ اس طریقے سے آخر میں جو محدود رہ جاتی ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتی، وہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ آپ منطق میں جا کے آگے پڑھیں گے کیوں کلمے کی 3 قسمیں میں نے لکھوایا ہے، بس آپ کو ذہن لگانا ہے۔ کہا زبان سے جو منہ سے جو بات نکلتی ہے، لفظ نکلتا ہے، وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، تو مانا ہے یا مانا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو مومن ہے تو مستعمل، وہ معنی دار ہو تو کلمہ کہتے ہیں۔ یہ کلمہ 2 ہی تو صورتیں بن سکتی ہیں کلمے کی، یا تو اس کے مستقل معنی ہوں گے یا مستقل معنی نہیں ہوں گے، یا تو مستقل معنی ہوں گے یا مستقل نہیں ہوں گے۔ مستقل معنی نہیں ہے تو اسے حرف کہتے ہیں۔ اب مستقل معنی یا زمانہ ہوگا یا زمانہ نہیں ہوگا، مستقل معنی پلس زمانے کے ساتھ ہو تو پھر مستقل معنی ہو لیکن زمانہ نہ ہو تو اس کے علاوہ بن ہی نہیں سکتی اس میں۔ کیوں؟ کیونکہ منہ سے نکلنے والا معنی دار لفظ مستعمل لفظ یا تو اس کے معنی مستقل ہوں گے یا نہ ہوں گے، 2 ہی صورتیں بن سکتی ہیں۔ نہیں ہوں گے مستقل معنی تو اسے حرف کہتے ہیں، اور اگر مستقل معنی ہے تو خود اس کی 2 صورتیں بن جاتی ہیں۔ وہ مستقل معنی ہے تو زمانے میں ہے یا بغیر زمانے کے ہیں، اس کا ہٹ کے تو نہیں ہو سکتا نا۔ منطق میں آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی فلاں چیز کی اتنی قسمیں اتنی کیوں ہیں، اتنی کیوں ہیں؟ ہو نہیں سکتی اس سے زیادہ، کیوں؟ کیونکہ لفظ مستعمل 2 صورتوں میں 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی، یا تو اس کے منہ سے نکلنے والے معنی جو ہے وہ یا تو مستقل ہے جنہیں سمجھانے کے لیے کسی اور کے محتاج نہیں ہے، کسی اور کو محتاج ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت بن سکتی ہے۔ اگر وہ اپنے معنی پہنچانے کے لیے دوسرے کے محتاج ہے تو حرف ہے، اور اگر اپنے معنی پہنچانے کے لیے محتاج نہیں ہے تو وہ معنی یا تو زمانے کے ساتھ ہوں گے یا بغیر زمانے کے ہوں گے، یہی تو صورتیں، اس کے علاوہ تو نہیں بن سکتی نہیں۔ اگر زمانے تو پھر زمانے کے بغیر، تو اس لیے کلمے کی 3 قسمیں، 4-5 اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ بہرحال اسے تقسیم کو تقسیم میں آگے وہاں جا کے پڑھیں گے آپ، منطق میں ابھی بتانا بھی ٹھیک نہیں، ورنہ آپ کہیں گے کہاں بات کو ساتھی منطق میں، اس میں سکھاتے ہیں تقسیم کی قسمیں کیسے تقسیم کی جاتی ہے، کسی بھی چیز کی کس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں، کئی طرح سے ہوتی ہے تقسیم۔
آئیے بہرحال تو اب ہم نے کلمے کی جب 3 قسمیں تھیں تو بتایا تھا فعل تو اکثر مبنی ہوتے ہیں کچھ ہی معرب ہے یعنی فعل مضارع معرب ہے بس جی بھائی مبنی ہے تو اس کا آگے بدلتا نہیں ہے یہ مبنی ہے بدلتا نہیں ہے بتا دیا اگر کوئی کلمہ مبنی ہوگا تو 4 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا یا تو مبنی پر سکون ہوگا یا مبنی پر فتح ہوگا یا مبنی پر ضم ہوگا یا مبنی پر کسر ہوگا فعل اکثر وہ ہوتے ہیں مبنی لیکن فقط فعل مضارع معرب ہے اسم اکثر معرب ہوتے ہیں بعض مبنی ہوتے ہیں بعض مبنی تو گنا دیے تھے پیچھے ضمیریں ہیں اس میں اشارہ ہے موصولات ہیں یہ سب پیچھے گنا دیے تو کمی ہے لیکن اسم اکثر معرب ہوتے ہیں بات کیونکہ مبنی کی تو اتنی وہ ہے نہیں کہ مبنی کی بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے مبنی میں کیا بات کرنی ہے آپ کو ہے کچھ بات کرنے کی کوئی بھی چیز اگر مبنی ہوگی تو یا تو مبنی پر سکون ہوگی کیونکہ اس میں تو آپ کا تو دخل ہے نہیں نا تو ایسے جی آپ تو کچھ بھی آپ اس کو بتا دیجیے تو بدلے گا نہیں بالکل لڑکوں کی طرح ہے وہ کرتا ساری نہیں ہوگا کتنا بڑا ہے وہ اس پہ کچھ بھی لے رہی اثر نہیں ہوگا ٹھیک ہے مگر آپ لوگ یہ سوچ نہیں رہے کہ لڑکے بیچارے واقعی بہت یہ اچھے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ وہ ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں دوسرے کی بات اڑتے نہیں مان لیتے ہیں آپ ایک نہ ایک وقت چاہے کتنا بھی اڑیا لو مان لیتا ہے جی چلیے تو مبنی کلمہ تو بدلتا ہی نہیں ہے اس میں آپ کچھ بھی لے آئیے اس کے اوپر وہ بدلے گا ہی نہیں اس میں تو پھر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے اس کی بحث بھی اتنی نہیں ہوگی بات مورب کی ہے بات مورب کی تو فعل اکثر بعض فعل مورب ہے مضارع مورب ہم نے بات کر لی کہ فعل مضارع اگر مورب ہوگا تو یا تو مرفوع ہوگا بولیے بتا دیا ہم نے مرفوع کب ہوگا بتا دیا ہم نے مرفوع کب ہوگا جب عامل نصب و جزم سے خالی ہے خالی ہو تو مرفوع ہوگا مرفوع ہوگا کا علامت ہے یا ضمہ جی یا منصوب ہوگا کب منصوب ہوگا یا تو عامل فعل مضارع کے شروع میں آ جائے کون سی چیزیں منصوب نصب دیتی ہیں دو طرح کے ہیں جو ڈائریکٹ نصب دیتے ہیں جس کا جو پوشیدہ کے ذریعے نصب دیتے ہیں وہ بتا دیا منصوب ہوگا علامت نصب کیا ہوگی یا فتح یہاں سے نہیں یا ہوگی مجزوم ہوگا کب ہوگا جب عامل جزم آ جائے فعل مضارع کے شروع میں یہ دو طرح کے ہیں یہ بھی ایک وہ ہے جو فعل مضارع کو جزم دے دینا ہے لمبا لام ہے ہم کو یہ چاروں عامل کی خاصیت یہ ہے اور کچھ دو فعل کو جزم دیتے ہیں انہیں آپ کو کیا کہتے ہیں ادوات شرط کہا جاتا ہے جو ایک فعل کو فعل شرط بنا لیتے ہیں دوسرے کو جواب شرط ٹھیک ہے وہ سب کے سب شرط کو جزا بنا دیتے ہیں بہرحال مجزوم کرتے ہیں مجزوم کا مطلب کیا ہے علامت رفع ختم ہو جاتی ہے یعنی کچھ 5 جگہ سکون یا حذف فعل یا فعل صحیح ہے تو علامت جزم سکون ہے فعل اگر ناقص ہے تو حرف علت ہے اور 7 جگہ سے نون اعرابیت ہو جائے گا بھائی فعل میں تو فقط فعل مضارع مرکب تھا ہم نے اس کی گفتگو کر لی اسم میں زیادہ گفتگو ہے کیوں کیونکہ اسم اکثر مرکب ہوتے ہیں اسم اکثر مورب ہے انہوں نے کتنے اسم مرکب گنائے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو اسم جو اسم تو بہت سے مرکب ہیں لیکن اب ظاہر سی بات ہے اسم اگر اسم جو ہے وہ کیا ہوگا مرکب اگر ہے اس میں اعراب کی بات کاہے کی چلے گی یا اسم مرفوع ہوگا بولیے یا منصوب ہوگا مجرور ہوگا فعل مرفوع ہوتا ہے اسم بھی مرفوع ہوتا ہے اسم بھی منصوب ہوتا ہے فعل بھی منصوب ہوتا ہے لیکن فعل مجزوم ہوتا ہے مجرور نہیں وہ مجزوم ہونا فعل سے مخصوص ہے مجرور ہونا اسم سے مخصوص ہے لہذا وہاں پہ فعل میں کہا جائے تینوں حالتوں میں تو سمجھنا تینوں حالتوں سے مراد رفع نصب اور جزم ہے وہاں اور جب اسم کی بات آئے تو تینوں حالت میں رفع نصب اور جر ہے ٹھیک ہے تو اسم بھائی ظاہر سی بات ہے اعراب کی جو 4 قسمیں پڑھی تھیں تو اسم میں 3 ہو سکتی ہیں اب تینوں کی گفتگو کریں گے آپ کو معلوم ہے یہ اسم جو ہے کتنے ٹائم کب مرفوع ہوتا ہے آپ ایسے لکھیے اسم دیکھیے یا تو مرفوع ہوتا ہے یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا ظاہر سی بات ہے یا مجرور ہوگا اب آئیے اب مرفوع پتہ ہے کب ہوگا 9 مقامات پہ اسم مرفوع ہوتا ہے اسم اگر فاعل واقع ہو
اسم اگر فاعل واقع ہو تو مرفوع ہوگا، اسم اگر نائب فاعل واقع ہو تو مرفوع ہوگا، اسم اگر مبتدا واقع ہو تو مرفوع ہوگا، اسم اگر خبر واقع ہو تو مرفوع ہوگا. جی مرفوع ہوگا. افعال اسم اگر افعال ناقصہ کا اسم واقع ہو، افعال ناقصہ کا اسم واقع ہو جائے تو مرفوع ہوگا. جی افعال مقاربہ کا، افعال مقاربہ کا اسم واقع، اسم اگر افعال مقاربہ کا اسم ہے تو مرفوع ہوگا. اسم اگر ما اور لا شبیہ لیسا کے شبیہ ہوتے ہیں، لیسا جیسے ما اور لا جو لیسا کی طرح ہوتے ہیں جی، ان کا اسم واقع ہو تو وہ بھی مرفوع ہوگا. جی بولیے جی. حروف مشبہۃ بالفعل، وہ حروف جو شباہت رکھتے ہیں فعل سے، حروف مشبہہ بالفعل کی خبر، اسم حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر واقع ہو تو مرفوع ہوگا. اسم اگر ایک ہوتا ہے لا نفی جنس، لا نفی جنس کی خبر واقع ہو تو مرفوع ہوگا. یہ میں سوچ رہے کیا چیزیں ہیں، سب کی بحث آئے گی، گھبرانا مت. آپ کو یہاں پر عمران خان کی ایک بات یاد رکھنی ہے، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کبھی سوچیے کیا چیزیں آ گئی تو ہمارے پلے ہی نہیں پڑ رہی بھائی، اب تو گنوانی ہے نا، بحث تو آگے آئے گی نہیں کی تب سمجھ میں آئے گا. مثال دے دیتا ہوں، فی الحال میں مثال دے دیتا ہوں. میں کہوں ضربا سعید خالدا، ضربا سعید خالدا. کس نے خالد کو مارا؟ سعید نے. سعید مارا، کام کو کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں نا. تو دیکھیے شاہد مثال کیا ہے ہمارا، یہ ہے فاعل. سعید اسم ہے نہیں، یہاں فعل کا فاعل واقع ہوا ہے، مارنا انجام دے رہا ہے یہ، تو دیکھیے مرفوع ہوگا ہمیشہ سعیدون. ٹھیک ہے. اسم یا نائب فاعل واقع ہو جائے، زوربا خالد، مفعول کو فاعل کی جگہ رکھ دیتے ہیں فعل مجہول جب کرتے ہیں تو بعد میں آئے گی بحث پوری. زوربا خالد، جب ہم نے فعل مجہول پڑھا تھا یاد ہے جی. تو خالد اس میں نائب فاعل واقع ہو رہا ہے، مرفوع ہے. جی آپ دیکھیے سعیدون جالسون. سعید کیا ہے؟ مبتدا، جالسون اس کی خبر ہے، دونوں مرفوع ہے نہیں ہے جی. سعیدون جالسون، یہاں پر ہمارا شاہد مثال سعید ہے کیونکہ سعید مبتدا ہے، اور یہاں پر خبر، کیونکہ خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. افعال ناقصہ کا اسم، میں کہوں کانا زیدون قائما، تو کانا کا اسم ہے زید، دیکھیے مرفوع ہے نہیں ہے جی مرفوع ہے. مثال کے طور پر قادا زیدون یخرقو، نزدیک تک زید غرق ہو جائے. اب دیکھیے زید قادا کا اسم مرفوع ہے نہیں ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد ما اولا شبیہ لیسا، ما زیدون قائما. دیکھیے زید اسم ہے، ما کا اسم ہے، مرفوع ہے، دیکھ رہا ہے مرفوع. وہ الگ بات ہے، علامت اعراب کے بارے میں بعد میں بات کریں گے کیا کیا ہو سکتی ہے علامت اعراب. یا حروف مشبہہ بالفعل کا بھی یہاں پہ خبر کی بات ہے، حروف مشبہہ بالفعل ہی نکال رہا ان زیدن، یہاں پہ زید منصوب ہو جائے گا، یہ الٹا ہو جائے گا، یہ مرفوع تھا یہ منصوب، اس کی وجہ سے یا ان زیدن یا قائمون ان زیدن قائمون. دیکھیے ان کی خبر ہے نہیں ہے، اسم مرفوع ہے.
जी है ला ला मसलन रजुला कायम मसलन। देखिए मरफू है नहीं है, कायमुन है इन दोनों की खबर मरफू है, इन दोनों का इस्म मरफू होता है, ठीक है। और ये चार ये 9 चीजें ऐसी हैं जो मरफू होती हैं, ये 9 चीजें मरफू थी। मरफू होती है। हैं। 2 अगर इनसे कुछ मर्तबा और समझा दीजिए। 3 एक एक करके सब आएगा, एक एक करके सब आएगा। अभी सिर्फ अभी तो समझ में नहीं आएगा आपके, आप इतना देखिए कि 9 चीजें ऐसी हैं जो मरफू होती हैं। अभी बस इतना याद रखिए कि 9 चीजें ऐसी हैं जो मरफू होती हैं। इस्म 9 इस्म ऐसे हैं जो मरफू होते हैं। कब? जब इस्म फाइल वाक़े हो तब मरफू रहेगा हमेशा। फाइल अगर वो इस्म अगर नाइब फाइल वाक़े हो, नाइब फाइल वो हो, किसी ने बताया कि मैं बोल नाइब फाइल और लिखा खाली नाइब है। इस्म जब भी नाइब फाइल वाक़े होगा, बोलिए मरफू होगा। इस्म जब भी मुब्तदा होगा मरफू होगा, इस्म जब भी खबर होगा मरफू होगा। इस्म अगर काना का इस्म होगा तो मरफू होगा, इस्म अगर अफ़ाल मुक़ारबा का इस्म होगा तो मरफू होगा, इस्म अगर मुआवला शबीह वैसा का इस्म होगा तो मरफू होगा, इस्म अगर इन हुरूफ मुशब्बहात बिल फ़िल की खबर होगा तो मरफू होगा, इस्म अगर शायद जिन्स का इस्म होगा तो मरफू होगा। इसके नीचे ये हमारा डेमो है, ये हमारा शाहिद मिसाल है, जिसे कहते हैं डेमो शाहिद। ये है हमारा पॉइंट। देखिए मरफू है तो ये सब जगह जी यस आगा है। ठीक है। अब बिल्कुल लिखा आप लोगों ने आगा फाले मुखारबा जी आगा फाले मुखारबा का यगरिका नहीं होगा, यगरिको होगा। जी यगरिको होगा, अन नहीं है ना, यगरिको पहले मुजारे है, देखिए यगरिको मुजारे मकसूद, बाद में बताएंगे अफ़ाल मुक़ारबा की खबर जुमला होती है। तो अब ये देखिए 9 चीजें हैं जो मंसूब कब होगा, मंसूब 12 जगह गिनाइए वो आगे, फिलहाल ये 12 में से 5 तो यही हैं, क्योंकि देखिए अगर इसका इस्म मरफू है तो खबर मंसूब है जी, इसका इस्म मरफू है तो खबर मंसूब होती है। अभी मत कहिए कि मंसूब कहाँ है, यगरिको है, यगरिको फेल है, मरफू है, हुआ फेल पाए जुमला का इराब महल्ली होता है, क्योंकि जुमला मबनी होता है, मबनी के हुक्म में होता है, महल्ला मंसूब होता है जी। या इसकी खबर देखिए, इस्म मरफू है तो खबर मंसूब भी तो है, इसका इस्म मरफू है तो इस्म मंसूब है, इसका भी इस्म मंसूब है, तो 5 मकाम तो ये हो जाते हैं, 5 मफूल होते हैं जो मंसूब होते हैं, 5 और 5 10 तो यही हो गए जी। हाल है, तमीज है, ये सब चीजें जो मंसूब होती हैं। मजरूर 2 ही जगह होती है, तो हर्फ के जरिए से मजरूर होगा इस्म, गुलामों क्या है मतलब बेज़ैदीन फिर दारे, हर्फ जर से मजरूर होगा या इजाफत से, गुलामों ज़ैदीन मजरूर है गुलाम की वजह से, इजाफत की वजह से। तो ये फिलहाल मिटा दो सब, एक मिनट आगा। एक एक कर घबराना नहीं है, एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे। हो गया हो गया। मैं एक चीज समझा दूं बाकी। जी बिल्कुल जनाब। अब आपने ये देखा होगा जब भी फाइल होगा मरफू होगा, मैंने कहा नसारा, बोलिए मैं नसारा सैदानी, नसारा ज़ैदानी, मैं नसारा ज़ैदूना, ठीक है। मैं कहूँ नसारा अबू का जी, ठीक है बोलिए। ठीक ही है क्या लिखा है नहीं जी नहीं लिखा, देखा आपने नहीं लिखी है मिसालें देखी,
क्या देखा इसमें, ये देखा कि ये फेल है, आपने ये देखा ये फेल है, क्या है ये नसर फेल है, नसर फेल है, फेल है। ठीक है। लेकिन फाइल देखिए ज़ैदून ज़ैदान ज़ैदूना रबूका, आपने देखा कि मैं इन्होंने यहाँ पे कहा कि अगर इसम फाइल वाक़ हो तो मरफू होगा, तो आपने सोचा ज़ैदून फाइल वाक़ हुआ तो मरफू है, अलामत रफ़ ज़म्मा दिख रहा है। लेकिन इसमें कहा है अलामत रफ़ ज़म्मा का, जरूरी नहीं कि हर जगह ज़म्मा ही हो, असली अलामत रफ़ की ज़म्मा ही है, लेकिन फेल में ज़म्मे के बदले बार जगह नून आ जाता है। लेकिन इसमें ज़म्मे के बदले क्या क्या आ सकता है, अलीफ। देखिए यहाँ पे अलामत रफ़ क्या है, यहाँ पे ज़म्मा है, यहाँ पे अलामत रफ़ क्या है, ज़ैदा, यहाँ पे अलामत रफ़ क्या है, यहाँ भी वाव है। जी देखा तो जी, तो इसका मतलब ये हुआ इसम के अंदर अलामत रफ़ तीन हो सकती हैं, ज़म्मा भी हो सकता है, अलीफ भी और वाव भी। वो ज़म्मा कहाँ अलामत रफ़ होगी, अलीफ कहाँ होगी, वाव कहाँ, वाव अलीफ तो सीधा सीधा तस्निया में, अगर इसम तस्निया है वो फाइल वाक़ हो रहा है दो ज़ैद ने मदद की तो उसमें अलामत रफ़ अलीफ होगी जी। अगर इसम जमा है और वो फाइल वाक़ हो रहा है ज़ैदून, बहुत से ज़ैदों ने मदद की, तो वह वाव। या जो अस्माए सित्ता मुकब्बरा कहलाते हैं, अबुल 6 इसम हैं जिनमें जैसे अबुल फज़ल तो वाव है, हालत रफ़ी में वाव, लेकिन हालत नस्बी में अलीफ आता है, अबुल फज़ल, और हालत जर में क्या आता है, अबिल फज़ल, ठीक है। तो क्योंकि फाइल है तो अबू है, अगर ये मफूल होता तो अबा का होता, और अगर ये मजरूर होता तो अबी का होता। तो क्या हुआ, बात ये हुई कि इसम के अंदर अलामत रफ़ या तो अलीफ जम्मा होगा या अलीफ या वाव, ठीक है। अब ये बाद में बताएंगे कि जम्मा कहाँ कहाँ होगा, क्योंकि टाइम पूरा हो गया। ये इंशाल्लाह भी याद रखिएगा कि मैं आज रात को घर जाना है, 10-12 दिन में आऊंगा इंशाल्लाह, तब देखते हैं आके। फिलहाल आप इसके 5 दर्स की इम्तिहान की तैयारी रखना, और उसमें जितने दर्स पढ़ाए हैं सर्फ में, आपके पास ये मौका है कि आप इतने दिन इम्तिहान की तैयारी रखें, अच्छे से वीडियो देखें जो समझ में ना आए, और उसके ठीक है लिखा हुआ जो है उससे देखें, प्रैक्टिस करें। सही है याद रखिएगा इंशाल्लाह जी। अगर 5वीं क्लास में भी छुट्टी होगी ना आज से।